میں نے محبت کی شادی کی تھی۔ محبت کی شادی میں شادی سے پہلے محبت ختم ہو گئی اور محبت ختم ہونے کے بعد شادی بھی ختم ہو گئی، مگر اس دوران میں اپنا بہت کچھ کھو چکی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری محبت کی شادی کرنے پر میرے باپ نے خودکشی کر لی تھی اور میری ماں دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ اپنا اتنا کچھ قربان کر کے جس انسان کو میں نے پایا تھا، آج میں اس کو بھی کھو بیٹھی تھی۔ میری شادی 2 سال رہی۔ اس دوران مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت سی بیٹی سے نوازا۔ اللہ کی وہ رحمت میرے لیے زحمت ثابت ہوئی اور بیٹی کی پیدائش کا سنتے ہی میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا اور اکثر گھر میں جھگڑا رہنے لگا۔ مجھے اب میرے رشتوں کی قدر ہونے لگی۔ مجھے اپنے ماں باپ بھی بہت یاد آنے لگے، مگر افسوس کہ اب وقت گزر چکا تھا۔ مجھے شادی کے 2 سال بعد طلاق ہو گئی اور طلاق کے بعد میرا شوہر نے پلٹ کر کبھی نہیں دیکھا۔ میرا تو کیا، میری بیٹی کا بھی حال نہ پوچھا۔ وہ تو اس کی اولاد بھی تھی اور گھر 10 دن کا بھی راشن موجود نہ تھا۔ جلد مجھے جان کے لالے پڑ گئے اور میں کام ڈھونڈنے نکل پڑی، مگر افسوس کہ مجھے کہیں بھی کوئی کام نہ ملا۔ لوگ میرے جسم اور خوبصورتی کے ہی بھوکے نکلے۔ بھوک کو بھی کب تک برداشت کیا جا سکتا تھا؟ جب ایک رات کو بھوک سے میری بیٹی کے پیٹ میں درد ہونے لگا، ہائے وہ دن! اور اس کو دودھ پلانے کے لیے میرے جسم میں دودھ کا ایک قطرہ نہ تھا، تو مجبوراً میں نے اپنا جسم بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت میں بالکل جوان خوبصورت تھی۔ کسی ایک شیطان نے مجھے بازار حسن کر پہنچا دیا اور میں شمع بائی کے کوٹھے پر کام کرنے لگی۔ میرے حالات کا سن کر اس کو بھی مجھ پر ترس آنے لگا۔ وہ صرف میرے ڈانس کے پیسے سے حصہ لیتی اور اپنا جسم بیچ کر میں خود جو کماتی اس میں سے کچھ نہ لیتی۔ اور یقین کریں، اس بھوکے پاکستان میں جسم خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آج لاہور شہر میں میرا اپنا ایک گھر ہے، جو کہ اب میری بیٹی کے پاس ہے۔ جب میرا کام چل نکلا تو سب سے پہلے میں نے ایک گھر کرائے پر لیا۔ اس میں ایک ملازمہ کو رکھا جو رات کو میری بیٹی کا خیال رکھے اور صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ میں گھر پہنچ جاتی۔ بیٹی کے اٹھنے سے پہلے اس کے لیے ناشتہ بناتی، اس کو تیار کرتی اور اسکول بھیجتی۔ شمع بائی کے توسط سے میری بیٹی کے باپ کی جگہ ایک آدمی نے نام دیا۔ جب میرے حالات کچھ بہتر ہوئے تو میں اپنی ماں کو اپنے پاس بلا لیا۔ ان کا دماغی توازن تو ٹھیک نہیں تھا۔ رات کو میں ان کو ایک کمرے میں بند کر کے کام پر جاتی، صبح آ کے ان کو نکالتی، نہلاتی اور ناشتہ کرواتی، اور پھر یقین کریں وہ مجھے پہچانتی نہیں تھی، پھر بھی یہ مجھے میرے نام سے وہی تھی۔ جب میری بیٹی میٹرک میں تھی تو اس کو مجھ پر شک ہوا اور اس نے مجھ سے میرے کام کے متعلق پوچھا۔ میں نے اس کی بات اپنی بائی سے کروا دی اور اپنی بیٹی کو بتا دیا کہ میں مل میں کام کرتی ہوں، اور بیٹی کی ضد پر بھائی کی بتائی ہوئی مل کا وزٹ اسے کروا دیا۔ میری بیٹی پڑھائی میں بہت قابل تھی۔ اس نے میٹرک میں فرسٹ پوزیشن لی اور اسکالرشپ میں داخلہ ملا۔
اور FSC میں پوزیشن ہولڈر رہی اور اسکالرشپ پہ یونیورسٹی چلی گئی۔ یونیورسٹی میں وہ ٹاپ پر رہی اور اس طرح ہمارا خرچہ بہت کم ہوا اس کی پڑھائی پر۔ الحمدللہ آج وہ ایک بہترین اور مشہور ترین دل کی اسپیشلسٹ ہے، مگر افسوس کہ اس کے لیے میں کتنی قربانیاں دیں، اس نے ان سب کو بھلا دیا اور آج مجھے ایک طوائف کہہ کر گھر سے نکال دیا، یہاں تک بھی نہ سوچا کہ میں طوائف کیسے اور کس کے لیے اور کیوں بنی۔ میرے لیے جو کچھ ہوا، یقین کریں اگر میری بیٹی نہ ہوتی تو میں خودکشی کر لیتی۔ میں نے بیٹی کو مارنا چاہا لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی جان نہ لے سکی، اور آج سوچتی ہوں کہ کاش اس وقت جان لے لیتی۔ ہائے وہ غلطیاں زندگی کی۔ میری ماں مر چکی ہے اور میں اپنی ماں کو دیے گئے دکھ کی سزا کاٹ رہی ہوں، اور اللہ سے دعا مانگتی ہوں اللہ میری بیٹی کو کوئی سزا نہ دے۔